ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور صبر اتنا سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ خدا کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کریں، شکر ادا کریں اپنے رب کا، جس نے آپ کے عیب چھپا کر لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا رہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہ زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور یہ آنکھ انسان کو وہ سب دکھاتی ہے جسے عام آنکھ سے دیکھنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہو تو دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو آپ غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر آپ غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو آپ جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ عیب بیان کرے جو خود تیرے اندر موجود ہو۔ اگر اللہ پر چھوڑا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تو حیران کیوں؟ فقط پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سر محشر، گنے گا کون سجدوں کو، وضو پہ کون جائے گا۔